پیشانی مسلم ہے اس زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ حضرات سامعین، آج کی ہماری اس خوبصورت محفل کے سب سے پہلے خطیب مقرر ذیشان، خطیب نایاب حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہے، جو ہمارے درمیان کانتی نگر دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب محتمم جامعہ ابو بکر صدیق کانتی نگر دہلی آپ کے سامنے کرسی خطابت پر۔ حضرات سامعین، اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ سرزمین علی نگر سے حضرت مولانا نجم الدین صاحب، قاری مزمل صاحب، قاری نعیم صاحب، مولانا طیب صاحب اور بھی بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ کوتوالی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم سبھی کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العلي العظيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی اللہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم معزز و مکرم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو. قیمتی اور دین کی باتیں آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی تک آپ نے قرآن کی تلاوت تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی شان میں مدح و ثنا سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرما لے، آمین. اور آئندہ آخر تک ہم جب تک بیٹھے رہیں ہمارے ہر عمل کو، سننے کو، کہنے کو، ہر لہجے کو اللہ قبول فرما لے، آمین. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار مجھے پیش کرنے ہیں، وہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کروں گا. جی عنایت عطا کریں. یہ دعا ہے اللہ کے دربار عالیہ میں، میری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی، آپ لوگ آمین کہیں. اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آمین. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. بہت خوب. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں
مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے، تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، بہت تاریک شب ہے اور رستہ ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستہ ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ آمین اللہم آمین اللہم کے حق میں اس مناجات کو قبول فرما لے۔ آمین۔ قرآن کی چند آیات تلاوت کی ہیں، امام الانبیاء کا فرمان عالیہ آپ کے سامنے پیش کیا، چند باتیں انہی کی روشنی میں عرض کروں گا، اور وقت میرا مختصر ہے تو جلدی بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظت نصیحت آ چکی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے، تمہارے دلوں کے روگوں کے لیے، تمہارے دلوں میں جو کینہ اور بغض پلتا ہے، تمہارے دلوں میں جو حسد اور کینہ کپٹ پلتا ہے، جو عجب کی شکایت ہے، جو تکبر تمہارے دلوں میں موجود ہے، جو نفاق تمہارے دلوں میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ نے اس قرآن کو تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا کا ذریعہ بنا کر اتارا۔ بے شک۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اسے ہدایت بنا کر اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا، اور میرے رب نے بیان فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دو اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر عتم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا۔ میرے رب نے بیان فرمایا الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کی رحمانیت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا, اللہ نے تمہیں اپنی آیتیں عطا کر دی. میرے رب نے بیان فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. دنیا کے لوگوں, اگر تمہیں قرآن مل جائے, قرآن کی آیتیں تمہارے سینوں میں آ جائیں, اگر قرآن سے تمہاری وابستگی ہو جائے یا قرآن کے سننے والے بن جاؤ, قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ, تو اللہ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اگر یہ دولت تمہارے پاس آ جائے تو خوشیاں منانا, اللہ نے تمہیں سب سے قیمتی شے عطا فرما دی. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو کچھ جمع کرتے ہو اللہ نے سب سے بہتر بنایا ہے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کرنا, قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتارنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے شفا بنا کر اتارا, ہم نے اسے ہدایت بنا کر اتارا, ہم نے اسے رحمت بنا کر اتارا. اللہ کی رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم اللہ نے قرآن کو بنا کر اتارا. اور میرے پیاروں, تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کیا بیان کیا, آئیے اس کا ترجمہ کرتا چلو. میرے آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علی راوی ہے, بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنہ. علی, ان قریب ایسا زمانہ آئے گا, فتنوں کی بارش ہوگی, فتنے رونما ہوں گے, فتنے نکل کر آئیں گے, تمہارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں گے, تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جائیں گی. حضرت علی نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ. آقا نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آقا یہ بتائیے, آپ نے فرما دیا انہا ستکون فتنہ. اب آپ نے فرما دیا, کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اگر آج ہم میں سے کوئی ہوتا وہ سوال کر لیتا, آقا یہ فتنے کیوں آئیں گے, کدھر سے آئیں گے, کتنے آئیں گے؟ حضرت علی نے فوراً عرض کیا یا نبی اللہ مل مخرج عنہا یا رسول اللہ. آقا نکلنے کا راستہ بتاؤ, میں ان فتنوں سے, ان تمام فتنوں کی بارشوں سے اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں گا, اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کروں گا, اپنے ایمان کی صیانت کیسے کروں گا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اب جو بیان فرمایا اسے اپنے کانوں سے بھی اور دل کے کان کھول کر سننا. میرے آپ کے آقا نے کیا بیان فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال کتاب اللہ. علی میں تمہیں ایک ہتھیار دے کر جا رہا ہوں, اگر تمہاری زندگی میں ہوگا دنیا کا کوئی فتنہ, دنیا کی کوئی آزمائش تمہارا بال باکا نہیں کر سکتی. فرمایا آقا وہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ کا قرآن. قال کتاب اللہ. اور آقا نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم. اللہ نے اگلی پچھلی ساری خبروں کو اس قرآن کریم میں بیان کر دیا. هو الفصل لیس بالہزل. اللہ نے اسے فیصل کن بنا کر اتارا, یہ کوئی قصے کہانی بنا کر اللہ نے نہیں اتارا. اور میرے آپ کے نبی نے جو آگے بیان فرمایا ذرا اسے غور سے سننا. نبی نے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. اگر دنیا کا کوئی ظالم, اگر کوئی عناد کی بنا پر, اپنی سرکشی کی بنا پر, اپنی دنیا کے لالچ کے چکر میں یا دنیا کے دکھاوے کے چکر میں اللہ کے قرآن کو چھوڑے گا, اللہ کے قرآن کو پسے پش ڈالے گا, تو میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. اور میرے آپ کے نبی نے جو یہ فرمایا اسے اور بھی زیادہ غور سے سننا. نبی نے فرمایا اگر قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرو گے, اگر قرآن سے ہٹ کر جاؤ گے اور یہ سوچو گے کہ قرآن سے الگ راستہ بنا کر تمہیں دنیا میں ہدایت مل جائے گی, تو میرے آپ کے نبی کا فرمان علی ہے. آقا نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. آقا نے فرمایا قرآن سے ہٹ کر اگر ہدایت تلاش کرو گے گمراہی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا. بے شک حق ہے, سچ ہے. اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو, ایمان بچانا چاہتے ہو, دنیا میں ہدایت پر آنا چاہتے ہو, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں اللہ نے تمہیں اپنا قرآن دیا ہے, اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی.
اللہ کو قرآن سے محبت، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو قرآن سے محبت۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا گانے والی کا گانا کوئی اتنے شوق سے نہیں سنے گا جتنا اللہ قرآن کو کان لگا کر شوق سے سنتا۔ بے شک حق۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کو دیکھا، بارہا دیکھا، ہر مرتبہ معلوم کیا مولا تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیری قربت چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا اے احمد اگر میرے قریب آنا چاہتا ہے میرا قرآن پڑھتا جا، میری قربت حاصل کرتا جا، جتنا قرآن پڑھے گا میری قربت ملے گی۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے جو اللہ کے قریب کر دے۔ بے شک سبحان سب سے زیادہ قریب کرنے والی شے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جتنا قریب رکھنا تھا اتنا ہی دور کر دیا، جس سے اللہ محبت کرے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محبت فرمائے۔ حضرت امام عاصم قرآن کے قاری گزرے ہیں، بہت بڑے قاری تھے، فرماتے ہیں کہ ان کے منہ سے خوشبو نکلا کرتی تھی، جب بھی وہ کلام کرتے، جب بھی وہ بات چیت کرتے ان کے منہ سے خوشبو نکلتی۔ طالب علموں نے سوال کیا حضرت والا آپ کیا استعمال کرتے ہو، کون سی چیز کھا کر آتے ہو، کیا عطر کی شیشی پی کر آتے ہو؟ ہم نے جب بھی دیکھا آپ نے کلام کیا یا آپ نے قرآن کی تلاوت کی آپ کی منہ سے وہ خوشبو نکلتی ہے کہ مدینے کے بازاروں میں وہ میسر نہیں آتی۔ بے شک۔ کیا استعمال کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا بچوں تمہارا وہم ہے، میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ ایک دن ایک طالب علم آیا، تنہائی میں لے کر بیٹھا، کہنے لگا حضرت والا آج تو بتانا ہوگا آپ استعمال کیا کرتے ہو۔ حضرت نے فرمایا امام عاصم نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میرے دل کی تمنا تھی میرا راز کسی کے سامنے نہ کھلے، لیکن آج تو نے اصرار کیا، آج میں تیرے سامنے ظاہر کیے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے ایک دن کا واقعہ، میں قرآن کریم پڑھا کر مسجد نبوی سے اپنے حجرے میں چلا گیا اور جا کر سو گیا۔ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے نبی نے فرمایا عاصم کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہوا اور میں نبی کے قریب میں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عاصم تو بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو چوم لوں۔ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ نے خواب میں اپنے لبوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا، جب سے نبی نے اپنے لب خواب میں میرے ہونٹوں پر رکھے ہیں میرے منہ سے خوشبو برابر نکلتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے ان پڑھنے پڑھانے والوں کا، کیا عظمتیں ہیں ان کی، کیا مقام ہے، کیا بلندیاں ہیں، کیا مرتبے ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا؟ ہم نے تو سوچ لیا معمولی ملا ہے، ہم نے تو سوچ لیا معمولی مولوی ہے، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اللہ کے بندو تاجدار مدینہ امام الانبیاء جن کے لب چومے، اندازہ لگاؤ ان کا مقام کیا ہوگا۔ بے شک حق۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں عزت تبھی تک عطا کرے گا جب تک مسلم قوم قرآن کو سنبھال کر رکھے گی۔ مجھے یاد ہے 25-30 سال نہیں بلکہ 40 سال پہلے، 35 سال پہلے آپ مسجدوں میں چلے جاؤ، آپ کو جانے کے بعد پتہ لگے گا 35 سال پیچھے کہ قرآن پڑھنے والوں کی بوڑھوں کی تعداد اگلی سب بھری نظر آتی تھی۔ آج پڑھنے والے زیادہ، نمازی بھی زیادہ ہونے چاہیے چونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن آپ مسجد میں 5 منٹ پہلے جاؤ یا گھنٹہ پہلے جاؤ یا آدھا گھنٹہ پہلے جاؤ، آپ کو کوئی قرآن پڑھنے والا الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی نظر آئے گا، ورنہ قرآن پڑھنے والا آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی، آج وہ سب نکل گیا، اور آج کیا آ گیا؟ یہ فون میرے اور آپ کے ہاتھوں میں، اور اس نے میری اور آپ کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اللہ کی قسم جب تک یہ قرآن زندہ تھا، ہمارے سینوں میں تھا، ہماری زبانوں پر تھا، ہماری خواتین کی زبانوں پر تھا، ہماری ماؤں بہنوں کی زبانوں پر تھا، ہمارے بوڑھوں کی زبانوں پر تھا، اللہ نے پھر بھی دھر پر رکھا تھا، عزت کچھ تو عطا کی تھی۔ آج آپ چلے جائیے دنیا میں 60 کے قریب آپ کے ملک ہیں، اسلامی ملک جنہیں مسلمان ملک کہا جاتا ہے، بین الاقوامی سطح پر آپ بتائیے کہیں آپ کو عزت کے پیمانے نظر آتے؟ کہیں دکھائی دیتی ہے آپ کو عزت؟
ہم سمجھتے ہیں نہیں بھئی یہ مدرسوں سے کیا ہوگا. اللہ کے بندو نبی کا فرمانے عالی ہے جب تک یہ امت قرآن کو پڑھے گی اللہ عزت عطا کرے گا, اور جب یہ قرآن کریم کو چھوڑے گی اللہ اسے دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اللہ اسے ذلیل کر دے گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. عزت دینے والی ذلت دینے والی یہی کتاب ہے. بندہ پڑھے گا تو عزتوں کے دامن میں جائے گا اور نہ پڑھے گا تو ذلیل ہو جائے گا. بے شک. آپ یہودیوں کے ریسرچ خانے میں جاؤ, آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا؟ توریت نہیں ملے گی, کوئی اور کتاب نہیں ملے گی قانون کی. آپ کو سرے فہرست رکھا ہوا اللہ کا قرآن نظر آئے گا. انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے محنتیں کی, اور یہ قرآن کریم کا حق ہے. آج میں نے اور آپ نے قرآن کریم کے حق کو بھی ادا نہیں کیا. اللہ کے بندو قرآن کریم کا پہلا حق تھا اس پر ایمان لے آنا. ہم سے زیادہ ایمان تو مجھے لگتا ہے یہودیوں کا ہے. یہودی جانتا ہے قرآن کریم پر ریسرچ کریں گے ہم سارے زمانے کے بادشاہ بن جائیں گے, اس سے زیادہ بہتر کوئی اور کتاب نہیں. بے شک. تبھی تو وہ ریسرچ کرتے ہیں اور مجھ پر اور آپ پر پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں. ایمان لانا اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے لوگو اللہ کے قرآن پر ایمان لے کر آؤ. اللہ نے جو کچھ فرمایا ایمان لانا قرآن پر میرے پیارو یہ کیا ہے؟ قرآن کا پہلا حق. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اور اس کا دوسرا حق ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا. اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ ہم میں سے کوئی قرآن کریم کو صحیح پڑھتا ہے بھائی؟ 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, کیا سورہ فاتحہ صحیح ہوئی؟ کوئی اور سورت صحیح ہوئی؟ کیا میں کبھی اپنے امام کے پاس آیا, اپنے علماء کے پاس آیا, مولانا میری حمد صحیح کرا دو, میری سورہ فاتحہ صحیح کرا دو, میری ثنا صحیح کرا دو, میری سورتیں یاد کرا دو؟ کبھی یہ تصور آیا؟ کبھی نہیں. کمال کی بات ہے جس نماز کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جنت چاہیے, اللہ اکبر, وہ نماز ہماری بالکل ایسی ہے کہ منہ پر مار دی جائے. کیا ایسی نماز بھی قبول ہوگی؟ اور پھر ایک جملہ بڑا پیارا, اے ہائے قربان جاؤں آپ کے جملوں پر, ٹوٹی پھوٹی اللہ قبول کر لے گا. آمین. ٹوٹی پھوٹی قبول کر لے گا. کمال ہے نا. پھٹا ہوا نوٹ 500 کا ہو, آپ لے کر جاؤ, کہو بھائی پھٹا ہوا ہے, منڈل دے دے 10 روپے کا ایک, دے گا وہ آپ کو؟ دے گا کبھی آپ کو؟ نہیں. کمال ہے نا. جس رب کے سامنے آ کر گردن جھکا کر ہم نے اعتراف کیا کہ مولا تیری عبادت کرنے والے ہیں, اس کی عبادت کرنی نہیں آتی, اسے سجدے کرنے نہیں آتے, اسے رکوع کرنا نہیں آتا, سیکنڈ نہیں لگتا سجدے میں, نہ امام کو نہ مقتدی کو. مجھے بتائیے اس نماز سے, اس قرآن کے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو قرآن کریم کو اپنی آواز سے مزین نہ کرے وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا. زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو, قرآن کریم کو اپنی آواز سے اچھا کر کے پڑھنا, یہ اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء مدینے کی گلیوں سے گزرے, صبح کا وقت ہے, حضرت ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں قربان جاؤں تاجدار مدینہ رک گئے اور کھڑے ہو کر قرآن کریم کو سننا شروع کر دیا. جب اذانوں کا وقت قریب آیا تاجدار مدینہ مسجد میں چلے گئے. اس کے بعد نماز سے فراغت حاصل کی. میرے آپ کے نبی نے ابو موسیٰ کو بلایا اور فرمایا ابو موسیٰ تجھے اللہ نے بڑی پیاری آواز دی ہے, بڑی پیاری. مزامیر آل داؤد کے سازوں میں سے اللہ نے تجھے ایک ساز عطا کیا ہے. فرمایا آقا کیا بات ہے؟ آج تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, تیرے گھر کے باہر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, میں کھڑے ہو کر سننے لگا. حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا آقا اگر مجھے پتا چل جاتا کہ آپ باہر کھڑے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا, میں قرآن کو اور بہترین انداز میں پڑھتا. سبحان اللہ. آج ہمارا نظام کیا ہے کہ امام وہ پکڑ کے لاؤ جو گھنٹے میں نہیں آدھے گھنٹے میں کام پورا کر دے, 20 تراویحوں کا اور 1.25 پارے 1.5 پارے.
بے شک سچ کہا. وہ ستیہ ناس کرے اپنا بھی اور قوم کا بھی، بیڑا غرق کر دے سب کا، تاکہ سب لعنت کے مستحق ہوں، امام بھی، پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والے بھی سب گنہگار بنے. آج یہ خواہش ہوتی ہے میری اور آپ کی. بے شک. اگر کوئی اللہ ماشاءاللہ صحیح پڑھنے والا آ جائے، ٹھہر کر آہستہ سے سکون سے پڑھنے لگے، اسے گھنٹہ بھر لگ جائے تو کیا کہیں گے؟ ارے یار یہ پیسنجر کہاں سے پکڑ کے لائے ہو تم؟ یہی سپر فاسٹ لاتے ہیں یار. یہ حال ہے میرا اور آپ کا. اور پھر ان اعمالوں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نظام بدلے گا؟ کیا تصور ہے میرا اور آپ کا؟ یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے. قرآن کو صحیح پڑھنا، اس کے الفاظ کے ساتھ، اس کے حروف کے ساتھ، حروف کی ادائیگی صحیح ہو. کم از کم یہ درجہ ہے کہ حروف تو صحیح ادا ہو. بے شک. لیکن وہ بھی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کیا ایسا قرآن قبول ہوگا؟ نہیں. اس کا تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھا جائے. وہ ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں الحمدللہ، سب سمجھتے ہیں الحمدللہ. جتنا پڑھا جاتا ہے نمازوں میں ہم سب سمجھتے ہیں. یہودی سمجھتا ہے، عیسائی سمجھتا ہے، قرآن کی آیتوں کے ترجمے پڑھتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے مدارس قائم کیے ہیں. اللہ کے بندو، ہمارے مدرسے خالی پڑے ہیں، پڑھنے والے نظر نہیں آتے. عمارتیں موجود ہیں، کتنے بچے ہیں؟ 50-100. ہمارے بوڑھے کہاں چلے گئے جس سے قرآن نہیں آتا؟ ہمارے جوان کہاں چلے گئے جس سے قرآن نہیں آتا؟ کم از کم قرآن کریم کا ترجمہ سنے تو صحیح. بے شک. جب قرآن کا ترجمہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، مجھے ایک بات بتاؤ، تو لذت آئے گی؟ نہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، من قرأ القرآن ولم يعلم تعبیلا کیف یلتذ بقراءۃ. جو قرآن کا پڑھنے والا ہو، اس کے معانی نہ جانتا ہو، فرمایا وہ قرآن کی لذت سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتا. بے شک. قرآن کی لذت تب حاصل ہوگی جب وہ قرآن کے معنی کا جاننے والا ہو. اور یہ قرآن کا تیسرا حق ہے ہر مسلمان پر. خالی مولویوں پر نہیں کہ مولوی سمجھیں گے، یہ عالم سمجھے گا، مفتی سمجھے گا، نہیں نہیں، یہ ہر انسان کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ قرآن کریم کے معنی کا جاننے والا ہو. چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. کیا ہے بھائی؟ عمل کرنا. اور ماشاءاللہ وہ تو ہم سب کرتے ہی ہیں. نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، نہیں، اور ہو سکتا ہے تو معمولی سم چندہ بھی دے دیتے ہیں، زکوٰۃ خیرات کام چل جاتا ہے، نہیں، عید آتی ہے تو قربانی کر لیتے ہیں. اور کیا چاہیے امام صاحب؟ لو، ہم سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہوگا؟ اب چاہے ہم میں جواری ہو، چاہے ہم میں شرابی ہو، چاہے ہم میں زانی ہو، چاہے ہم میں بدکار ہو، چاہے صبح سے لے کر شام تک ہم جھوٹ کے بولنے والے ہو، صبح سے لے کر شام تک ہم لوگوں کو دغا اور دھوکہ دینے والے ہو، ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر کوئی آنچ نہیں آتی، ہماری نمازیں بالکل خراب نہیں ہوتی، ہم رات دن جھوٹ بولے، ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں، لوگوں کو دغا دے، ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں، لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کریں، بد اخلاقی سے پیش آئیں، ان کی دل آزاری کریں، ان کے دلوں کو توڑے، ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. شرابیں پیئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، زناکاری بدکاری کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی آنکھوں کو رات بھر موبائل میں سیکیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان بڑا مضبوط ہے ہمارا الحمدللہ. بے شک. کیا کمال ہے. چند نمازوں کے ادا کر لینے کو جو نماز بھی صحیح سے ادا نہیں کی جاتی، اللہ کے بندو، اس کے بعد لوگوں سے جھوٹ بولنا، دغا کرنا، قرآن منع کرتا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اللہ نے منع کیا سود کا استعمال نہ کرو، اللہ نے منع کیا چوری نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، شراب نہ پیو. یہ تمام تر وہ افعال ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں حرام کہا ہے. کیا مسلمان قرآن پر عمل کرتا تو کیا ان حرام چیزوں کے قریب جاتا؟ بتائیے، آپ جاتا کبھی ہو؟ اللہ میری آپ کی سمجھ کو کھول دے اور ہماری سمجھ میں بات آ جائے. قرآن کا 5واں حق ہے قرآن کریم کے
نظام کو, نظام مصطفیٰ کو اپنے گھروں میں قائم کرنا. اللہ نے جو قرآن تمہیں دیا ہے, جو تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا اسوہ اور طریقہ آپ کے حوالے کیا ہے, اپنے گھروں میں نافذ کرو, اپنے محلوں میں نافذ کرو, اپنی تجارت میں لے کر آؤ, اپنے اخلاق کردار میں لے کر آؤ, اپنی بول چال میں لے کر آؤ. میرے پیاروں, یاد رکھ لینا, خالی نماز پڑھ لینا, خالی روزہ رکھ لینا اور تجارت کو نبی کے طریقے پر نہ کرنا, اخلاق نبی کے طریقے پر نہ کرنا اور اپنی معیشت, اپنی دنیا کو نبی کے طریقے پر لے کر نہ آنا. آپ کے گھروں سے پتہ لگنا چاہیے یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے, یہ قرآن کا ماننے والا ہے, یہ نظام مصطفیٰ کا قائل ہے. میرے پیاروں, آپ کے محلوں سے, آپ کے چوکوں سے اور آپ کے بازاروں سے لگنا چاہیے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہاں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے غلام بستے ہیں. ان کا منظر ہی الگ ہوتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ دغا نہیں دیتے, یہ شراب نہیں پیتے. اگر یہ ماحول ہماری زندگیوں میں بن گیا تب کہیں گے ہم کہ ہاں یہ معاشرہ مسلم ہے, تب قرآن کا حق ادا ہوگا. اللہ کے بندو, ہم اتنے گناہوں میں لت پت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے, سچی بتا رہا ہوں. نظام اتنا بگڑتا جا رہا ہے دنیا کا, پوری دنیا کا. مسلمان پریشان ہیں ہر جگہ. اور میرے پیاروں, اپنے ملک کے حالات بھی کوئی بہت زیادہ خاصے نہیں ہیں, لیکن اتنا کہنا چاہوں گا اللہ کے واسطے, آپ چاہتے ہیں کہ نظام بدلے, آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی موافقت میں آ جائے, لوگوں کے قلوب, لوگوں کے دل آپ کی محبت میں اترنے لگے, تو ایک ہی طریقہ ہے اللہ سے صلح کرنے کا, تاجدار مدینہ سے صلح کرنے کا. اپنے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. جتنا قرآن سے جڑو گے, جتنا نبی سے جڑو گے, نظام دنیا ایٹومیٹکلی آپ کے حق میں اترتا چلا جائے. بے شک سچ فرمایا. حدیث ہے میرے پیارو, دنیا کے سارے قلوب اللہ کی دو چٹکیوں کے درمیان میں ہیں. اللہ جس طرف چاہے پلٹ دے. اور جب یہ امت اعمال پر کھڑی ہوگی, نیکیوں پر کھڑی ہوگی اور جھوٹ سے پرہیز کرے گی, دغا بازی سے پرہیز کرے گی, بد اخلاقی سے پرہیز کرے گی, برے اعمال سے بچے گی, یقین جانیے اللہ دنیا کی حکومت آپ کے قدموں میں ڈالے گا, اللہ عزت عطا فرمائے گا, اللہ سکون کی زندگیاں دے گا. لیکن اگر یاد رکھنا, اگر ہمارا معاشرہ برائیوں میں تبدیل ہو گیا, برے حالات میں تبدیل ہو گیا, تو یاد رکھنا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یہ نظام خدا بندی ہے. جب جالے زیادہ ہو جائیں, گندگی زیادہ ہو جائیں, تو اللہ پھر خاتمہ کرتا ہے, صفائی کرتا ہے. پھر اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو ہماری جیسی باقی نہ ہوگی, ہماری جیسی نافرمان نہ ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام دنیا بدلے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ ہو اور اللہ کی محبت میں ہم لوگ اتریں, تو یاد رکھیے گا اپنے آپ کو اللہ کے قرآن سے جوڑیں, نبی کی سنت سے جوڑیں, اپنے گھروں میں زندہ کریں, اپنے بچوں کی زندگی میں زندہ کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, ایک باپ اپنی اولاد کو وقت دے, باپ اپنی اولاد کو وقت دے, ماں اپنی اولاد کو وقت دے, انہیں لے کر بیٹھے, ان کی تربیت کرے. یہ کام کوئی عالم نہیں کرے گا, یہ جماعت والے نہیں کریں گے, یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے, ایک باپ کو دی ہے, ایک ماں کو دی ہے. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے, اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں, تو خدا را ان کو ضائع نہ کرو, انہیں لے کر بیٹھو, روزانہ لے کر بیٹھو, ان کی تربیت کرو, انہیں دین سمجھاؤ, انہیں دنیا سمجھاؤ. جب تک آپ تربیت نہیں کریں گے, دنیا کا کوئی آدمی ان کی تربیت نہیں کر سکتا. بے شک بجا فرمایا. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں کہا کرتا ہوں, ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے, غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا, انصاف دلوں سے دور ہوا, اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں, میدان عمل سے دور ہوئے, قرآن کی تلاوت بھول گئے, میزان عمل سے دور ہوئے, دولت کے
نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ۔ دو باتیں مجھے اور عرض کرنی ہے، اپنے علماء کا اکرام کرو، ان کی عزتیں کرو، ان کی تکریم کرو۔ عبداللہ بن بحران کی روایت ہے، حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ زمین پر نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، زمین کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، پہلے آسمان پر چڑھے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، جب پانچویں آسمان پر پہنچے، آسمان کے فرشتوں نے کہا کیوں اور کیسے فلاں ابن فلاں کے اعمال لے کر آیا؟ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے واپس لے جا، یہ عمل قبول نہیں ہے۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے عمل اچھے، کرنے والا اچھا، اخلاص سے کیے ہیں، قبول کر لو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کیا کریں، عمل تو اچھے ہیں، کرنے والا اخلاص سے کرتا ہے، لیکن علماء کی برائی کرتا ہے، اماموں کی برائی کرتا ہے۔ دنیا والوں سے کہو جو علماء کی برائی کرے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ میرے پیارو، اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ ہم دزدان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کئی پڑاوا مل جائے اٹھا کر رکھتے ہیں، پھر حافظ قرآن سے کیوں نہیں، اپنے عالم سے کیوں نہیں، اپنے وہ علماء جو راتوں کو تہجد پڑھنے والے، ہمیں ان میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایسی قوم کبھی فتح یاب ہو سکتی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ دے۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی بکھری سی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اولاً مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بڑی غور سے سن رہے تھے ہم سب، آپ ہی چل دیے بیاں کرتے کرتے۔ اور حضرت مفتی صاحب آخر میں یہ کہہ گئے کہ اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی، اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔